بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلوماتی میڈیا یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستان عزیز، آج آپ کے سامنے بات کی جاتی ہے جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی نیکی بدی پہ غالب نہ آئے تو اس کی بہت بد نصیبی ہے۔ ایج کے ابتدائی ایام جب انسان بچپنے میں ہوتا ہے تو بچپنے میں جب بہت زیادہ چھوٹا ہو تو وہ تو اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے یا کسی بھی کفیل کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جوں اس کی سمجھدانی میں اضافہ ہو اس کو اچھائی کی تعلیم دینی چاہیے۔ بالخصوص 7 سال کے بعد نماز باقی واجبات اس کو سکھانے چاہیے۔ 10 سال کا ہو جائے کچھ سختی سے سکھایا جائے۔ تو جب بالغ ہو جاتا ہے اس وقت انسان مکلف بن جاتا ہے۔ اس سے قبل کی عبادت نفلی ہوتی ہے تو بلوغت کے بعد 5 گانا نمازیں باقی واجبات کا مکلف ہے۔ تو اس کے بعد کا جو زمانہ ہے انسان پہ جوانی کا زمانہ آ جاتا ہے۔ خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جس نے جوانی میں اللہ کو منا لیا۔ قیامت کے دن انتہائی ہولناکی کے وقت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس نے جوانی کے عالم میں اللہ کو خوش کیا اس کو سایہ عطا کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جب انسان 40 سال سے زائد ہو جاتا ہے تو اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ جنون کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کسی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، بہت اس کی خوش نصیبی ہے۔ 40 سال سے زائد ایج کے بندے کے مقابل جو 40 سال سے قبل جوانی کے عالم میں فوت ہو جائے، اللہ پاک قیامت کے دن ملائکہ کو حکم دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس بندے کو جوانی کے عالم میں موت آئی ہے، اس کا حساب آسان کیا جائے، حساب و کتاب میں آسانی ہوگی۔ لیکن 40 سال میں انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی اس نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، اس کے اعمال میں تبدیلی نہ آئی، نیکی کی جانب نہ آیا، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ ندامت کا باعث بنے گی۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام پہ وحی جب نازل ہوئی، وحی کا آغاز ہوا تو 40 سال کے بعد۔ اس سے 40 سال کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عقل 40 سال میں جا کے کامل ہوتی ہے۔ وہ جنون کا زمانہ ختم ہوتا ہے جو جوانی میں ہوتا ہے۔ جوانی میں جو انسان پہ جنون ہوتا ہے 40 سال کے بعد وہ چیز ختم ہوتی ہے۔ معاملات فہمی اس کے لیے آسان ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مختلف معاملات جوانی میں دیکھے ہوتے ہیں، تو معاملات فہمی اس کے لیے آسان بنا دی جاتی ہے۔ تو 40 سال کے بعد بھی جو شخص اپنے آپ کو نیکی کی جانب نہ لے کے آئے، عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، صحابی ہیں، آپ کے باپ بھی صحابی ہیں، خود بھی جناب ابن عباس صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کی ایج 40 سال سے زائد ہو جائے اس کے باوجود بھی اس کی نیکی بدی پہ غالب نہ ہو
تو اس کو جہنم میں جانے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے۔ بس اس کو اپنے جوتوں کے تسمے کس لینے چاہیے جہنم میں جانے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کی ایج 40 سال سے متجاوز ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اس کے باوجود بھی وہ تائب نہ ہو، یعنی اس نے توبہ نہ کی، وہ جیسے پہلے گناہوں میں پھنسا تھا ویسے ہی اب بھی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں شیطان اس کے منہ پہ ہاتھ مل کے کہتا ہے یہ ایسا منہ ہے جو کبھی نجات نہیں پائے گا۔ اس کو سمجھنے کی عادت ہے۔ ہم کسی کو بعض اوقات تنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ بچوں تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تو گویا شیطان بھی اس شخص کو ایسے ہی کہتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے یہ کبھی نجات نہیں پائے گا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کہ اس کو پختہ عقل کا زمانہ بھی مل چکا ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، جیسے پہلے گناہوں میں پھنسا ہوا تھا اب بھی ویسے ہی ہے، تبدیلی کی جانب اس نے قدم آگے نہیں کیا۔ تو دوستان عزیز، انسان کو چاہیے کہ جوانی کے عالم میں بھی جب 40 سال سے ایج متجاوز ہو جائے اس وقت بھی اللہ کو منائے۔ جوانی کی عبادت اس کی بہت شان، مقام، عظمت ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد انسان کے عموماً اعضاء جواب دینے لگ جاتے ہیں، خون بننے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل کی جو صحت ہے اب اس نے حفاظت کی تو وہ ساتھ جائے گی، مزید اس کے اعصاب میں طاقت آنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس سے قبل جوانی ہوتی ہے، طاقت، قوت، شباب ہوتا ہے، وہ سخت مشقت والی عبادت بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی، مشقت والے معاملات بھی اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد اس کو وہ طاقت، وہ توانائی حاصل نہیں ہوتی، لیکن عقل پختہ ہو جاتی ہے، اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، معاملات فہمی اس کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔ آئندہ کسی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔